تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس خادم ہیں؟ خادم یعنی تمہارے کام کرنے والے ہیں؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو آنا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص لائے گئے تو حضرت سیدنا ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک چن لو۔ دو آدمی ہیں، ان میں سے تم کسی ایک کو چن لو۔ عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی چن دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین یعنی امانت دار ہے۔ پھر ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم اسے لو کیونکہ میں اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اسے لے جانے بولے جو نماز پڑھتے تھے، اور اس کے متعلق بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے حصے جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے کے تحت لکھتے ہیں، قیامت تک کے لیے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ اگر تم سے کوئی شخص مشورہ کرے تو تم پر لازم ہے کہ خلاف مصلحت اسے مشورہ نہ دو۔ بھائی اگر آپ سے کوئی مشورہ پوچھ رہے ہیں کسی معاملے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو آپ ان کو اچھا مشورہ دو جس میں سامنے والے کی بھلائی ہو، وہی مشورہ دو۔ اگر ایسا کیا تو تم خائن یعنی خیانت کرنے والے ہو گئے۔ اگر اچھا مشورہ نہیں دیا تو تم خیانت کرنے والے ہو گئے۔ مشورہ لینے والا اگرچہ دشمن ہو مگر مشورہ اچھا دو۔ حدیث پاک کے حصے تم اسے لو کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے کے تحت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ نمازی مسلمان کو اپنے کام کاج کے لیے ملازم رکھو۔ بیوی، اولاد، خدام، دوست، احباب، رشتہ دار وہی اچھے جو نمازی ہو۔ بیوی بھی وہی اچھی ہے جو نمازی ہے، اولاد بھی اچھے جب نمازی ہے، ہاں، دوست بھی وہی اچھے جو نمازی ہے۔ نمازی آدمی انشاءاللہ متقی پرہیزگار خیر خواہ ہوتا ہے۔ جو خدا سے نہ ڈرے وہ بندے سے اور اس کا حق مارنے سے کیا ڈرے۔ بس جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں ہے تو بندے سے کیسے ڈرے گا، کسی کا حق مارنے سے کیسے ڈرے گا۔ حدیث مبارکہ کے اس حصے اور اس کے متعلق بھلائی کی وصیت قبول کرو کے تحت فرماتے ہیں، اس فرمان عالی کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس خادم کو ہمیشہ اچھی باتوں کی نصیحت وصیت کرتے رہنا، اس کی اصلاح بھی تمہارے ذمہ ہے، یعنی اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو تمہیں اسے بتاؤ، اس کی اصلاح کرو۔ دوسرے یہ کہ تم اس کے متعلق میری وصیت قبول کرو کہ اس سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ وہ حضرت یہ دوسرے معنی میں سمجھے اور انہوں نے گھر لے جا کر اسے آزاد کر دیا۔ تو بھی نماز پڑھ، تیرا نوکر پڑھے نماز۔ سبحان اللہ۔ تو بھی نماز پڑھ،
تیرا نوکر پڑھے نماز، اے کاش بچہ برادر پڑھے نماز۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کئی دن کا سفر طے کر کے یعنی سفر کر کے کسی شخص کے پاس حدیث پاک سننے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، آج ہم گھر سے مسجد آنا پسند نہیں فرماتے، حدیث سننا۔ وہ کیسے بزرگان دن تھے کہ ایک حدیث سیکھنا تھا تو کئی دن سفر کر کے جاتے تھے وہاں تک حدیث پاک سننے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ کئی دن کا سفر طے کر کے کسی شخص کے پاس حدیث پاک سننے جاتا ہوں تو پہنچ کر سب سے پہلے اس کی نماز جانچتا ہوں۔ جس کے پاس میں حدیث پوچھنے جاتا ہوں پہلے میں ان کی نماز چیک کرتا ہوں۔ اگر اسے نماز قائم کرتا اور اسے پورے طور پر ادا کرتا دیکھتا ہوں تو اس کے پاس ٹھہر کر اس سے حدیث سماعت کرتا ہے، یعنی حدیث سنتا ہوں۔ اگر اسے نماز ضائع کرتا پاتا ہوں تو حدیث سماعت کیے یعنی سنے بغیر واپس آ جاتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں کہ جب یہ نماز ضائع کر رہا ہے تو نماز کے علاوہ دیگر واجبات و مستحبات کو بدرجہ اولا یعنی اس سے زیادہ ضائع کرتا ہوگا۔ ایک نوجوان اپنے کسی جان پہچان والے نیک نمازی آدمی کی دکان پر آیا۔ جان پہچان والا تھا، نیک بھی تھا، نمازی بھی تھا، دکان پر آیا۔ دعا سلام کے بعد اس سے کہا مجھے 5000 روپے قرض دے دیجیے، 5000 روپیہ قرض دے دیجیے، 3 دن کے بعد دے جاؤں گا۔ 5000 قرضے میں دیجیے، 3 دن کے بعد قرضہ واپس دے جاؤں گا۔ دکاندار نے رقم گنتے ہوئے پوچھا زیادہ تر کون سی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ زیادہ تر کون سی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا میں نماز کے معاملے میں کمزور ہوں، نماز کے معاملے میں کمزور ہوں، نماز تو نہیں پڑھتا۔ یہ سن کر دکاندار نے رقم واپس گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، رقم واپس ڈبی میں رکھتے ہوئے کہا میں آپ کو قرض نہیں دے سکتا، میں آپ کو قرض نہیں دے سکتا۔ نوجوان چونک کر بولا جناب والا نماز کا قرض سے کیا تعلق؟ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں اس سے کیا تعلق؟ میں پکا وعدہ کرتا ہوں 3 دن کے بعد قرض لوٹا دوں گا۔ دکاندار نے قرض دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا جو اللہ پاک کا فرض نہیں کرتا، جو اللہ پاک کا فرض ادا نہیں کرتا وہ میرا قرض کیا ادا کرے گا؟ بھائی نماز 5 وقت کی فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، جو اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا میرا قرض کیا ادا کرے گا؟ یہ حکایت چوٹ کرنے کے لیے بیان کی گئی، البتہ بے نمازی کو قرض دینا جائز ہے۔ آدمی کو چوٹ لگے اس لیے یہ حکایت بیان کی گئی، بے نمازی کو بھی قرض دینا جائز ہے، اور بے نمازی قرض دبا ہی لے یہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا وہ میرا قرض کیا ادا کرے گا، یہ حکایت بیان کی گئی چوٹ لگنے کے لیے۔ یہ تو بہت سے ایسے بھی ہے بے نمازی جنہیں قرض دیا جاتا وقت پر ادا بھی کر دیتا ہے۔ بیٹھ کر میں سمجھانے کے لیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی ساری صلی علی النبی، اے مولا ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، اے مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
السلام علی المرسلین والحمد